بات مان لی کہ اللہ نے ان کو بتایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آپ کے نواسوں کو شہید کیا جانا ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ہمارا عقیدہ یہی ہے جی سر، عقیدہ یہی ہے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں، جب نبی پاک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی، حضرت ابو بکر صدیق ایمان لے کے آئے، حضرت عمر ایمان لے کے آئے، حضرت عثمان ایمان لے کے آئے، اللہ پاک نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ یار یہ بعد میں ایسے ہو جائیں گے؟ 23 سال جو انہوں نے گزارے، کیا نعوذ باللہ نبی پاک کی جو تربیت تھی اس میں کمزوری تھی کہ وہ بعد میں اس ایمان سے پھر گئے، ان تعلیمات سے پھر گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ نبی پاک کی توہین کر رہے ہیں کہ ان کی ایک منٹ سنیں تو صحیح نا، سن لینا، کسی اور کی بھی سن لیا کرے نا، پورا سن تو لے، میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ بات نظر میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی نبی پاک نے 23 سال جن لوگوں کی جو ہے نا وہ آبیاری کی، ان کو تربیت دی، نعوذ باللہ نبی پاک کی جو ہے نا تربیت میں کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ لوگ بعد میں آپ کے بقول نعوذ باللہ مرتد ہو گئے۔ اب آپ اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کر رہے کیا؟ اچھا سن لیں بھائی، دنیا حضرت نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے 1400 سال تبلیغ کیا، جی ٹھیک ہے نا، کچھ بہت کم لوگ ایمان لائے، اکثر لوگ ان کو گالی دیتے رہے، تو ان کی نبوت میں کوئی خامی ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی طرح بابل میں جب تھے وہ، انہوں نے پورے قوم کو ایسے ایسے معجزات دکھائے، جب کہا کہ یہ بت نہیں ہے، یہ رب نہیں ہے، یہ نمرود جو ہے اللہ نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے، لوگوں نے ان کو آگ میں ڈال دیا، آگ پھول میں تبدیل ہو گیا، آگ جو ہے آگ میں وہ نہیں جلے، آگ میں نہیں جلے، ایمان کوئی کسی نے نہیں لایا جی، ایمان کسی نے نہیں لایا، ان کی تعلیمات میں کوئی کمی تھی، اللہ نے جو ان کو معجزات دی تھی اس میں کوئی کمی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے قوم میں کئی سال تک تبلیغ کرتے رہے نا شیخ صاحب، قوم میں ان کی بیوی بھی تھی نا، ان کی بیوی بھی تھی قوم میں، قوم بدعملی میں مصروف تھے، وہی عمل جو مدارس میں ہوتا ہے نا، پاکستان کے مدارس میں اور مساجد میں مولوی حضرات بچوں کے ساتھ نستجیر باللہ بجا لاتے ہیں۔ آپ یہ بات نہ کریں میرے سامنے، یہ بات نہیں کر، چلے لوگوں کو پتہ، معاف کریں، ان کو برا لگا، آپ تو نہیں کرتے نا، وہ مولوی بھی کرتے نا، آپ تو مولوی بھی نہیں، تو یہ عمل قوم لوط وہاں بجا لاتا تھا جو بہت ہی خبیث عمل ہے۔ اب سن لو بھائی، پلیز بات کرنے دو نا، آپ ٹاپک پہ بات ہے، اور ٹاپک کے قوم لوط کی بات ہو رہی ہے نا، پلیز اجازت دو نا بھائی۔ قوم لوط جو ہے کیا دیکھو بھائی، قوم لوط کیا بد عمل اللہ تھے، وہ سامان جو بیچتے تھے نا، بیچنے کے لیے ایک ان کے پاس ترازو تھا، خریدنے کے لیے دوسرا ترازو تھا، اور جو ایک دوسرے کے ساتھ وہ لواط وغیرہ تو کرتے ہی کرتے تھے، جو لوگ ان کے شہر میں سودا لینے آتے تھے ان کو بھی سودا بیچتے تھے نا، اس میں بھی وہ چہرہ پیری ترازو وغیرہ میں کرتے تھے، اس کے بعد ان کو بھی ریپ کرتے تھے اجتماعی طور پر، کلیکٹیو۔ تو اس طرح ان کی بری حالت تھی۔ کیا حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی کمی تھی؟ ان کے معجزات میں کوئی کمی تھی؟ وہ کوئی ناقص نبی تھے ہیں جی کہ اتنے لوگ مانا، کسی ان کی بیوی تک نہیں مانا ان کی جملوں کو، باتوں کو، ٹھیک ہے نا۔ آتے ہیں ان کے بعد دوسرے انبیاء کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایسے ایسے معجزات ہیں ان کے پاس، عقل حیران رہ جاتی۔ وہ ہاتھ جیب سے نکالتے تھے تو سورج کی طرح ان کا ہاتھ چمکتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے تو وہ شخص اس کے عالم بن جاتا تھا فوراً، ان کے اعجاز سے، ان کے ید بیضا سے۔ اور اگر وہ فرض کریں کہ لاٹھی سے کسی چیز کو پتھر کو مارتے تھے، اس سے چشمے نکلتے تھے، بہترین پانی، صاف پانی، چشمے نکلتے تھے۔ اگر وہ اس لاٹھی کو زمین پہ گراتے تھے تو ایسا مخلوق بن جاتا تھا کہ اس کے ڈر سے فرعون کی ساری فوج بھاگ جاتی تھی۔ فرعون خود جب اس نے امام موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پہ پھینکی نا، ایسا اژدہا بنا کہ فرعون، وہ تو دیکھ رہا تھا نا تخت سے، اس کے حواری سب بھاگ گئے۔ فرعون کو یقین ہو گیا کہ اب مجھے کھا لے گا، یہ جو اژدہا ہے، یہ مخلوق، یہ مجھے کھا لے گا۔ اس نے منتیں کرنا شروع کی، یا موسیٰ مجھے معاف کر دو، موسیٰ جان بچا دو، یہ پکڑ لو اس کو۔ اس نے اپنے اس کا جو پاجامہ تھا، اس کا جو شلوار تھا، وہ گیلی بھی ہو گئی، پیلی بھی ہو گئی فرعون کی۔ سب لوگوں نے دیکھا کہ یہ شخص جو ابھی کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا رب ہوں، میں آپ کا اللہ ہوں، میں آپ کا خدا ہوں، ابھی اس کیسے منتیں کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ پلیز بچا، موسیٰ بچا، ہارون بچا دو مجھے، اور اس کی شلوار بھی گیلی، اور سب فوج اس کے بھاگ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے ایسے ایسے معجزات دیکھے لوگوں نے نا کہ وہ زمین پہ، اس نے دریا پہ اشارہ کیا، سمندر پڑ گیا اور وہاں سے نکل گئی، فرعون غرق ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔
فرعون نے خود بھی اتنے معجزات، فرعون کے قوم والوں نے معجزات دیکھے بھائی، ایمان کسی نے نہیں لایا۔ اچھا، قوم موسیٰ وہاں سے نکلنے کے بعد، دریا سے فوراً نکلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کچھ بت ہیں وہاں پر، لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ قال یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانے شروع کر دیا کہ ہمارے لیے آپ بت کیوں نہیں بنا رہے۔ جس قوم، دیکھے جو قوم نبی زادہ بھی ہے، سب بنی اسرائیل ہے نا، نبی زادہ بھی ہے، وہ ایک نبی کے اتنے معجزات دیکھنے کے بعد اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے آپ بت بنا دیجئے۔ سب شریعت کی گستاخی، نبی کی گستاخی، اللہ تعالیٰ کی اس طرح کفر، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ۔ تو کیا نبی موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی کمی تھی؟ ان کے معجزات میں کوئی کمی تھی؟ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور پہ چلے، انہوں نے ہارون کا اپنا خلیفہ بنایا۔ قوم نے کیا کہا؟ قوم کے پاس ایک لیڈر تھا کیرزمیٹک، منافق ٹائپ کا، حرامی ٹائپ کا، جادوگر سامری۔ قوم سے کہا کہ وہ موسیٰ خدا سے ملنے گیا، خدا تو میرے پاس ہے، میں آؤ خدا تمہیں دکھاتا ہوں۔ اس نے بچڑا بنایا، صحیح ہے شیخ صاحب، صحیح کہہ رہا ہوں نا، بچڑا بنایا، سونے چاندی کو ملا کے کہا آؤ ادھر۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ سونے چاندی کا بچڑا بنا، کہتا سجدہ کرو، یہاں پہ تراویح پڑھو، سب تراویح پہ لگ گئے جی، 2 رکعت نماز، 4 رکعت نماز، 20 رکعت نماز، وہ بتوں کے سامنے، ایک بت کے سامنے۔ اور بھائی موسیٰ علیہ السلام پوری قوم ہو گئے، سوائے ہارون اور کچھ لوگ بچ گئے، اقلیت بچ گئے نا، سب منافق نکلے، سب مشرک ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں کوئی کمی ہے؟ کوئی ان کے میں کوئی نقص ہے؟ ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کو جو پتہ تھا، دیکھیں نوح علیہ السلام کو پتہ تھا کہ میری قوم ایسی مرتد ہو جائے گی، ایمان نہیں لائے گی۔ نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھائی کافر ہو گئی، غرق ہو گئی سمندر میں، جو اللہ کو بھی پتہ تھا۔ نوح علیہ السلام کے نبوت میں کوئی شک ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق نہیں دی، بگایا نہیں، اس سے شادی کیوں کی؟ بیٹے کو کیوں نہیں بگایا؟ جن لوگوں کو ایمان نہیں لانا، شروع سے ان کو بگا لیتے نا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام، انبیاء علیہ السلام کی داستان طویل ہے نا، کہ ان کے پاس مخلص کم ہوتے تھے، منافق زیادہ ہوتے تھے، سب لوگ منافق ہوتے تھے، ان کو تصدیق کرنے والے کم ہوتے تھے، ہمیشہ دستور یہی رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا، تشریف لائے، یہ شخص کہتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس طرح پرانے انبیاء تھے اس طرح یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے معجزات میں کوئی کمی، یہ بدبخت ہے، امت بدبخت تھی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کہہ دے کہ بنی اسرائیل منافق تھے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، اور کوئی کہہ دے قوم فرعون کافر تھی، بدبخت قوم تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے۔ کوئی کہہ دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے عیسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش کیا، اور کس نے سولی پہ چڑھایا عیسیٰ علیہ السلام کو؟ سولی پہ چڑھانے کا منصوبہ کس نے بنایا؟ اصحابی حوارین نے تو بنایا نا، اصحابی نے تو بنایا نا، او بھائی کسی اجنبی لوگوں نے تو نہیں بنایا، ان کے ساتھیوں نے بنایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاتمہ کرتا ہے، چلو چھوڑیں اس کو، اتنے معجزات دکھاتا ہے یہ شخص، بڑا یہ نبی بن کے آتا ہے، اوے بھائی مار دو اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جان بچائی ہے نا، ان کے اصحاب نے تو نہیں قتل کرنے کی کوشش کیا نا۔ عیسیٰ علیہ السلام، آپ بولو کافر بن جاؤ، کہہ دو یہ جو عقیدہ کفریہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات میں کمی ہے، ان کی توہین ہے جی، ان کے معجزات جھوٹ ہے۔ نہیں، معجزات بھی صحیح، قوم بدبخت ہے، قوم بدبخت ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کوئی کمی نہیں تھی، ان کے اخلاق میں کوئی، ان کی سیرت سب نور ہی نور تھا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جو منافق تھے، جن کے دلوں پہ مہر لگی تھی، انہوں نے اگر تصدیق نہیں کی ہے تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کا اپنا قصور ہے، ان کی اپنی بدبختی ہے۔ اب بولو جی، بولو۔